بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ کے سامنے ایک اعتراض اور اس کا جواب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 ہے، اور بخاری شریف کا جب آخری درس ہوتا ہے، جب آخری حدیث پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اعتراض یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعمال کے وزن کا انکار کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا ترازو، انصاف کا ترازو قائم ہوگا کہ جس میں بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا۔ معترضین کا کہنا یہ ہے کہ عمل ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے، یعنی اگر ہم اس کو چھونا چاہیں تو چھو نہیں سکتے، اس کو محسوس کرنا چاہیں تو محسوس بھی نہیں کر سکتے، دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو پھر عمل کا وزن کیسے ہوگا؟ حالانکہ اگر کسی چیز کا جب وزن ہوتا ہے تو اس کا ایک جسم ہوتا ہے، اگر ہم اس کو چھونا چاہیں تو اس چیز کو چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، حالانکہ عمل ایسی چیز نہیں ہے۔ جب فلاسفہ کا دور تھا، اس وقت انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا، ان کی کتابوں میں اعتراض موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل یہ اعراض کی قبیل سے ہے، لہذا اس کو جسم ہی نہیں ہے۔ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کو بقا نہیں ہے، وہ فوراً فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا عمل کا وزن ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر دن ایسے ایسے آلے اور ایسی سی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، انسان دیکھ کر کے اس کو دنگ رہ جاتا ہے۔ اگر آپ ان آلات کی طرف دیکھیں تو یہ آیت کریمہ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، ہم کبھی گھر میں ہوتے ہیں، کبھی راستے پہ، کبھی باہر، کبھی کہیں، لیکن وہاں پہ انٹرنیٹ یعنی ویب موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اگر چھونا چاہیں تو چھو بھی نہیں سکتے، محسوس کرنا چاہیں تو محسوس بھی نہیں کر سکتے، مگر دنیا نے ایسے ایسے آلے ایجاد کر دیے کہ وہ آلے بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا انٹرنیٹ موجود ہے، یعنی وہ ویب کا وزن کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا چلتی ہے، اس ہوا کو بھی وزن کر لیا جاتا ہے کہ کتنی اسپیڈ سے ہوا چل رہی ہے۔ جب کسی کی آواز ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے، دنیا نے ایسی ترقی کی، اس آواز کو بھی ناپ دیا جاتا ہے اور اس کا بھی وزن کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، ایک چھوٹا انسان، کمزور قسم کا انسان یہ چیزیں ایجاد کر دیا، تو جو رب العالمین ہے، جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، اگر وہ بندے کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے کوئی ترازو قائم کرے اور اس میں بندے کے اعمال کا وزن کرے، اس پر کسی کو کیوں اعتراض ہے؟ دیکھیے، یہ اعتراض کرنا انتہائی خطرناک ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی وزن کا انکار کر رہا ہے، گویا وہ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کرنا، اس کا تمسخر کرنا یعنی مذاق اڑانا، اس سے استخفاف مراد لینا، اس کو ہلکا سمجھنا، دین کے شاعر کا مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی قرآن کریم کی کوئی آیت کو سمجھنا ہو اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ اہل علم سے رابطہ کیجئے اور اس کو سمجھیے۔ اس طریقے سے آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی اور آپ سیدھے راستے پر رہیں گے۔